خواہشیں بادشاہوں کی بھی نہیں پوری ہوا کرتی. مرد کلندر وہی ہے. کلندر سمجھتے ہیں نا, آج کل لوگ سمجھتے ہیں بس جو بہت بڑا پیر بابا آ جائے گا اور زور زور سے کہتا حق اللہ, بس یہی کلندر آ رہا ہے. کلندر وہی ہے جو رزق حلال کما کے لا رہا ہے, 5 گانا نماز کے ساتھ اپنے بچوں کو حلال مال کھلا رہا ہے. یہ کلندر ہے. کلندر ہے یہ بیٹی, یہ بیوی کہ جو اپنے گھر کی 4 دیواری میں کم وسائل کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ کے اس کی عزت کو رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو پال رہی. یہ کلندر ہے. اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا, اس کی بنیاد جن افراد نے رکھی ہے ان میں ملت اسلامیہ کی جو بیٹیاں ہیں ان کا سب سے اہم کردار جو ہے وہ شامل رہا ہے. مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک چوراہے پر ابو جہل نے ایک خاتون کو پکڑا ہوا ہے اور بڑی دیر سے ان کے ساتھ ظلم و ستم کا دور چل رہا ہے, اور بار بار یہ مطالبہ ہے کہ تم پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو چھوڑ کے واپس ہماری طرف پلٹ آؤ. اب خاتون نہیں مانی تو ابو جہل نے ایک پانی کا ڈول منگوایا تو ان کا سر اس میں ڈال کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا, اور جب اس سے یقین ہو گیا کہ ان کا دم نکل گیا ہوگا تو جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو انہوں نے ہاتھ جب ہٹانے کے بعد سر پانی سے نکلا تو فرمایا اللہ الصمد کی اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول. تو بڑی ناراضگی ہوئی مکہ مکرمہ کے اس سردار کو, اس چودھری کو, کہ یہ ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ ہماری بات نہیں مان رہی. تو چنانچہ 2 طاقتور اونٹ منگوائے گئے. تو ان کا ایک پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ, دوسرا دوسرے کے ساتھ, ایک ہاتھ ایک اونٹ کے ساتھ, دوسرا دوسرے کے ساتھ باندھ دیا گیا. اور پھر ایک پرپوزل ان کے سامنے رکھی کہ اب وقت بہت کم ہے, آپ 2 میں جب باتوں میں سے ایک بات کو قبول کر لیں, یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں یا پھر اپنی جان ضائع کر دیں. تو اس 80 سال کی بوڑھی خاتون نے کہا کہ نہیں, اگر تم میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی. تو چنانچہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ مخالف سمت اونٹوں کو دوڑایا گیا اور ان کا جسم جو ہے وہ ٹکڑوں میں پھاڑ دیا گیا. اس کے ملت اسلامیہ کا یہ وہ واقعہ ہے کہ جس دین کو آج اللہ کریم نے پوری کائنات کا سب سے بڑا مذہب ہونے کا شرف عطا فرما رکھا ہے, جس میں ہر رنگ اور نسل کے لوگ موجود ہیں, جن کے پاس الگ الگ مسلک, الگ الگ قوموں کے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں. اس دین کی بنیاد جب رکھی گئی تو اس میں پہلا خون کا قطرہ جو ہے وہ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ رکھا گیا. تو ایک بیٹی نے اس عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے اپنی قربانی جو ہے وہ سب سے پہلے پیش فرمائی.
تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے اللہ نے دعا کی تھی، یا اللہ یا عمر مسلمان ہو جائے یا عمر مسلمان ہو جائے. تو اللہ کریم نے سیدنا عمر کو پسند کیا، لیکن اس پسند کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے جسے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر کسی نے مرکزی کردار ادا کیا بنیادی، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. جب آپ اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلے اور راستے میں ایک صحابی نے کہا، عمر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ کیوں جاؤ گے؟ آپ کی تو ہمشیرہ نے اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو اسی طریقے سے اسی غصے میں جب اپنی بہن کے گھر پہنچے، مورخین لکھتے ہیں کہ اگر بہن کا ایمان متزلزل ہوتا، وہ گھبرا جاتی، تو کون تھا جو سیدنا عمر بن خطاب کو مجبور کرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر جاؤ؟ اتنا مارا بے ہوش ہو گئی، ہوش میں آئیں تو پوچھا تم چھوڑتی کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین؟ فرمایا کیونکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن پاک ان پر نازل ہوا ہے. ایک لڑکی کی جرت نے ملت اسلامیہ کو اتنا بڑا خلیفہ، مسلمانوں کو اتنا اول العزم صحابی عطا کیا ہے، صرف ایک خاتون کی جرت اور اس کی بے باکی نے. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ جنگ احد کے دوران وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں، ان کے بیٹے، ان کا والد اور ان کے خامد بھی. تو میدان میں ایک طرف تھیں تو شور مچ گیا کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو ام عمارہ میدان سے ایک طرف سے دوڑی تو کسی نے روکا، ان کو آواز دی کہ عمارہ رکو، تو کیا تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہو گیا؟ فرمایا ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ فرمایا وہ تمہارا جو بیٹا تمہارے ساتھ آیا تھا جنگ میں کام آ گیا. اور فرمایا میں تم سے یہ پوچھتی ہوں رسول اللہ کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بات کی بات ہے. تو اتنا کہہ کے آگے چل پڑی. 20 25 50 قدم چلی، کسی اور نے آواز دی، ہمارا رکیے، آپ کو پتہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فرمایا آپ کے خامد جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں فرمایا میں نے تو تم سے یہ پوچھا ہی نہیں، میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں؟ چند قدم پہ والد کی شہادت کی خبر ملی، پھر نہیں رکی، اور جب تک نبی علیہ السلام کو خود دیکھ نہیں لیا. اور جس جگہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، شدید دباؤ تھا دشمن کا. مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کی وہ بیٹی ہے جس نے دشمن کو پیچھے ہٹنے کے لیے اس جگہ سے مجبور کر دیا. پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو دین ہے، اس میں مردوں کے ساتھ پیرلر برابری کا درجہ جو ہے، یہ تو ہمارے دقیانوس لوگوں نے کہا کہ فلاں کام خواتین نہیں کریں گی، فلاں نہیں کریں گی، لیکن اسلام نے اپنی بیٹیوں کو پہلے دن سے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے لوگ کہتے تھے کہ بیٹی کا باپ ہونا تو شرمندگی کی بات ہے. پیارے محمد علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا میری بیٹی، ملت اسلامیہ کی بیٹیاں یا پوری دنیا کی بیٹیاں، چاہے وہ باپ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، فرمایا جس کے لیے بیٹی جس کے گھر میں آ گئی اللہ کی رحمت آ گئی، خدا کی رحمت اس گھر میں آ گئی. ایک موقع پہ پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تشریف فرما ہوتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایک خاتون آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا میں تو اپنی ماں سیدہ آمنہ کا اکیلا بیٹا ہوں. تو کہنے والے نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ اپنا نام شیمہ بتاتی ہے. فرمایا ہاں میری بہن ہے، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بٹیا ہے، ہم دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہیں، بالکل اس کو لے کے آؤ. حضرت شیمہ جب تشریف لائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان کی عمر اس وقت 60-62 سال ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 25-30 سال بڑی تھی. اور اس نے آ کے جب کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد ہے میں آپ کو گود میں اٹھا کے لے جایا کرتی تھی اپنے ساتھ.
نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، فرمایا شیما آپ بوڑھی ہو گئی، مدینہ میں رہیں گی میرے ساتھ تو میں آپ کے لیے گھر بنواؤں، خدام رکھوں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں تو اس کام سے آئی ہوں، میرے قبیلے کے کچھ قیدی ہیں آپ کے پاس۔ تو نبی علیہ السلام پہلے تمام کاموں میں مشورہ کرتے تھے، جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں مشورہ کرتے ہیں صحابہ سے۔ اب بہن کیوں آئی؟ بہن آئی ہے کیونکہ، تو اب مشورہ کسی سے نہیں۔ شیما نے پوچھا یا رسول اللہ فلاں فلاں کو رہا کر دیں، فرمایا بالکل، اسی وقت حکم جاری کر دیا۔ حضرت شیما کے لیے نئی سواریاں، نئے کپڑے، ساز و سامان، راستے میں کھانے کی چیزیں، اور جتنے لوگ ان کے ساتھ تھے ان کی تواضع، ان کے لیے بھی سواریاں، ان کے لیے بھی ساز و سامان، غنیمت کے مال کے میں سے بھی ان کے لیے حصہ۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل نے بتایا پوری دنیا کے لوگوں کو کہ جب بہنیں گھر آ جائیں تو پھر بیویوں سے، پڑوسیوں سے، یاروں سے پوچھ کے نہیں دیا کرتے، اپنے دل میں جو اللہ نے زیادہ سے زیادہ قوت دی ہو اسی طرح دیا کرتے ہیں، پھر مشورہ نہیں ہوا کرتا، پھر نہیں کسی سے پوچھا جاتا۔ حاتم تائی کی بیٹی ہے نا، کیا بادشاہ تھا، اللہ کو بڑا پسند تھا، پیارے محمد علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 5-10 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ آج بھی کوئی زیادہ پیسے بانٹے ہم بولتے ہیں حاتم تائی بن گیا۔ خود بخاری میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ حاتم سے راضی تھا، مطلب اتنا اچھا بادشاہ تھا۔ تو حاتم کی بیٹی صحابہ کرام سے کہیں ٹکرا گئی، شہزادی تھی، تو نبی علیہ السلام کے پاس اس کو پکڑ کے لایا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ اب جب وہ مسجد نبوی میں پہنچنے والی ہیں تو نبی علیہ السلام نے جب دور سے دیکھا کہ ایک خاتون کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری اور ایک صحابی کو دی، فرمایا بھاگ کے جاؤ اس بیٹی کے سر پہ یہ دوپٹہ رکھو۔ اب وہ جس صاحب کو یہ چادر پکڑائی انہوں نے بھی مشورہ دیا اپنی طرف سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی چادر رہنے دیں، یہ طٰہٰ یاسین والی چادر ہے، یہ مدثر والی چادر ہے، یہ تو صاحب خلق عظیم کی چادر ہے، یہ تو رحمت للعالمین کی چادر ہے، آپ یہ چادر رہنے دیں۔ کیوں رہنے دیں؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ جو پکڑ کے جس کو لا رہے ہیں وہ تو دشمن کی بیٹی ہے، آپ اپنی چادر رہنے دیں، میں اپنی چادر دے دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام بڑے سخت ناراض ہوئے، فرمایا آئندہ یہ بات مت کہنا، اور کان کھول کے سن لو ساری دنیا کے لوگوں، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، پھر وہ چاہے مسلمان کی ہو یا پھر کسی غیر مسلم کی ہو، بیٹیوں کو ہمیشہ بیٹی کی عزت کے ساتھ ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور وہ حاتم تائی کی بیٹی کی سنو، کیونکہ وہ شہزادی ہے تو راستے میں سوچتی آ رہی ہے کہ میں مدینہ شریف جا کے ایسے سوال کروں گی نعوذ باللہ کہ میرے سوالوں کا جواب نہیں آئے گا، لیکن جب اس کے سر پر نبی علیہ السلام کی چادر ڈال دی گئی، اس کو لپیٹ دیا گیا اس چادر میں، تو وہ رونے لگی، نبی علیہ السلام کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کا ماتحت ہونے کے لیے آ گئی ہوں، کیونکہ آپ کے اس عمل نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ آپ زمین کے بادشاہ بن کے تشریف نہیں لائے، آپ پوری کائنات کے دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لے کے آئے ہیں۔ اب وہ حاتم کی بیٹی جب آئی، پھر نبی علیہ السلام نے کوئی مشورہ نہیں کیا اس موقع پہ بھی کوئی مشورہ نہیں، ورنہ صحابہ کو بلاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان، سیدنا علی مرتضیٰ، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، حضرت عباس، ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری ابشرہ مبشرہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، سب کو بلا کے ہمیشہ پوچھتے ہیں۔ آج جب ایک بیٹی آئی ہے پھر بھی کوئی مشورہ نہیں، حکم ہوا سواریاں لے کے آؤ، نئے کپڑے لے کے آؤ، ساز و سامان لے کے آؤ۔ اس نے حاتم کی بیٹی نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں، فرمایا سب کے لیے، تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کو پھر یہ بتانا ہے کہ جب بیٹیاں گھر پہ آ جائیں تو ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں تو مسجد نبوی علیہ السلام کے سامنے کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت آ گئی۔
اب اس نے کوئی بڑے شہزادیوں والے ملکاؤں والے کپڑے نہیں پہن رکھے، کوئی بہت بڑی سواری میں سے نہیں اتری، کوئی آگے پیچھے پولیس نہیں ہے، سب سپاہی نہیں ہے ساتھ میں، لیکن جب وہ اتری ہے نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے دوڑ کے اس کے پاس پہنچے، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹا کیسے ہیں آپ؟ پیارے محمد علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہوگی، فرمایا اماں جی میں تو ٹھیک ہوں، آپ کبھی کبھی آتی ہیں۔ صحابہ دم بخم ہے کہ یہ کون سی عورت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پروٹوکول توڑ کے اس کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا بلال کو آواز دی، فرمایا ابو ہریرہ کو بلاؤ، عمر، عثمان، علی، مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ کون ہے یہ خاتون؟ فرمایا یہ میری ماں ہے نا، اور یہ وہ ماں نہیں جس نے پیدا کیا ہے، یہ صرف جس نے دودھ پلایا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ملنے آئی ہیں، محمد رسول اللہ نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے بچھائی ہے، تاکہ ایک ماں ملنے آئی ہے تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے بیٹوں کو بتا دیں کہ جب مائیں تمہارے سامنے موجود ہوں تو ان کے ساتھ کس طرح عزت اور اکرام کا معاملہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام اسد کا جب انتقال ہوا ہے، پیارے محمد علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ ام اسد میری بھی ماں ہے، مجھے پالا انہوں نے۔ اور جب انتقال ہوا ان کا مدینہ المنورہ میں، صحابہ اکرام نے قبر کی تیاری کی، بڑے بے چین پھر رہے ہیں، اور فرمایا وہ قبر تیار ہوگی ہماری اماں کی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے خود لے کے چلو، دکھاؤ ذرا جا کے کیسی قبر تیار کی۔ کوئی ایسا نہیں ہے صحابہ میں، صحابیات میں، کہ جس کی قبر کی تیاری پر بھی نبی علیہ السلام گئے ہوں۔ ام اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اشکبار ہوتے، فرمایا یہ صرف علی کی ماں نہیں تھی، میری بھی ماں ہے۔ قبرستان پہنچے، قبر تیار، ابھی جنازہ نہیں آیا، فرمایا اچھی طرح بنائی؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے لگتا نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام خود قبر میں اترے اور لیٹ گئے، اپنی ماں کی قبر میں لیٹ کے دیکھتے ہیں کہ یہ درست بنی ہے یا نہیں بنی ہے۔ پیارے محمد علیہ السلام مسجد نبوی میں امامت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے تکبیر دی گئی ہے، بلال نے تو اچانک یاد آ گئی اپنی ماں، اپنی والدہ یاد آئیں، پلٹے وہیں سے واپس، اور سیدنا بلال کو، صحابہ کو دیکھ کے فرمایا اے میرے صحابہ، اس نے تکبیر کہہ دی ہے اور میں نماز کے لیے تیار ہوں، رب کعبہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ زندہ ہوتی اور یہ سامنے میرا حجرہ ہے، کاش وہ مجھے آواز مارتی اس وقت پر جب تکبیر ہو چکی تھی کہ محمد۔ فرمایا میں نماز چھوڑ کے پہلے اپنی اماں کے پاس جاتا اور پوچھ کے آتا، اماں جی کیا بات ہے، آپ نے مجھے آواز کیوں دی ہے؟ تاکہ نمازی بیٹوں کو بتانا تھا کہ نماز کی ادائیگی سے پہلے ماں باپ کے حکم کی ادائیگی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مدینہ منورہ کی اس زندگی میں جب بہت سی آسانیاں مسلمانوں کے لیے آئیں تو ایک دن اچانک بڑے ادب سے، بڑے سلیقے سے، بڑی دھیمی آواز میں ایک بات پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کہی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی فرمائی یہ کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے ایک گزارش کرنی تھی، ایک بات پوچھنی تھی۔ فرمایا ہاں عائشہ پوچھو کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بس بات اتنی سی پوچھنی تھی کہ آپ اس کو، کس کو بھائی؟ فرمایا آپ خدیجہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، جو بوڑھی خاتون تھیں، آپ کی پہلی زوجہ تھیں، مسلمانوں کی پہلی ماں تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں آ جائیں ان کے لیے اکرام کرتے ہیں، ان کے پہلے خامد کے بچے آ جائیں ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا مکے سے کوئی پڑوسی آ جائے جبکہ ان کے انتقال کو 20 سال گزر گئے، یا رسول اللہ آپ خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو آپ علیہ السلام جو ہیں آپ کے چہرے پہ غم کے آثار آ گئے، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فرمایا سنو آج تو یہ پوچھا ہے، آئندہ نہیں پوچھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا سنو جب مکے کا ذرہ ذرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، جب ابو بکر، عثمان، علی، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی اجمعین جیسے لوگ ایمان نہیں لائے تھے،
فرمایا عائشہ جب مکے کا ذرہ ذرہ میرا دشمن تھا نا، اور جب میں بڑا پریشان تھا، جب میں دکھی تھا، تو اس بدترین حالات میں مکہ المکرمہ میں اگر کسی نے مجھ پر چادر ڈال کر اور مجھے دلاسے دیتے ہوئے یہ بات بارہا کہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیجئے، میرا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، تو یہ اگر یہ حوصلہ دینے والی کوئی خاتون ہے تو امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، بس وہی ہے جس نے ابتدائے اسلام میں پہلی خاتون جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، یا رسول اللہ غم نہ کریں۔ پھر کیا ہوا؟ ابو جہل بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، امیہ بھی، کیسر و کسریٰ بھی، عبداللہ بن جدان بھی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ سارے آپ کے دشمن ہیں، کچھ نہیں ہوگا، میرا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت تو ابو بکر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عمر فاروق بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عثمان ذو النورین، مولا علی مرتضیٰ، ابو عبیدہ بن جراح جیسے جلیل القدر صحابی ابھی تک دامن مصطفیٰ میں نہیں پہنچے تھے، وقت بیچ میں تھا۔ اگر کسی نے اسلام کو، محمد رسول اللہ کو سب سے پہلے حوصلہ دیا تو مسلمانوں کی ماں، محمد رسول اللہ کی بیوی، ازواج مطہرات کی سردار امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، پہلی یہ خاتون جو اسلام کی بنیاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتی، دوسری وہ خاتون سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بنیاد میں اپنی خون کی گارہ بنا کے رکھتی ہیں، اس کی اینٹیں، اور ان کے خامد سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیٹا عمار بن یاسر، پورے کا پورا خاندان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر نچھاور ہوتا ہے۔ پیارے محمد علیہ السلام نے کہا اس بات کو بڑے فخر کے ساتھ، لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہماری بیٹیاں عزت کی بات نہیں ہیں، فرمایا نہیں، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، اور اتنی محبت کرتے تھے کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام جب کبھی سفر پر باہر جاتے سب سے مصافحہ کرتے، آخر میں فاطمہ الزہرا کا ماتھا چوم کے نکلتے، سفر سے واپس آتے مدینہ المنورہ، پہلے فاطمہ الزہرا کو ملتے، بعد میں پورے مدینہ المنورہ سے ملاقات ہوتی۔ جس دن نبی علیہ السلام کا وصال ہونا تھا، ملک الموت جب دروازے پر آ گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا نبی علیہ السلام کے سرہانے بیٹھی ہیں، اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ پوچھتی ہے ابو یہ کون ہے جو سلام کر رہا ہے؟ فرمایا میری بٹیا یہ وہ ہے جس نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا ہے، بڑی پریشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے جن کو بڑی محبت ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، جنہوں نے پوری شریعت میں سب کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ 4 نکاح کر سکتے ہیں، لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حکم جاری ہوا کہ جب تک میری فاطمہ موجود ہے اس کی جگہ کوئی اور خاتون نہیں آ سکتی ہے۔ یہ درجہ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس پر نہیں کوئی خاتون۔ تو وہ سرانے بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی پریشان ہیں۔ محمد علیہ السلام نے اپنی بیٹیا کو بڑے دکھ میں دیکھا، کان میں کچھ کہا، زاروں قطار رونے لگیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا فاطمہ زیادہ پریشان ہو گئی، دوبارہ اپنی بٹیا کو قریب بلایا، پھر کان میں کچھ کہا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگیں، بہت زیادہ مسکرانے لگیں، رونا بالکل بند کر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے کئی مہینے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاطمہ سے پوچھا تھا، فاطمہ اس دن کیا ہوا تھا؟ آپ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھیں، آپ کو اللہ کے نبی نے کچھ بتایا، آپ رونے لگیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے دیکھا زیادہ روتی ہو، انہوں نے پھر کچھ اور بتایا، آپ ہنسنے لگیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اماں جی، وہ نبی علیہ السلام نے، میرے والد محترم نے مجھے کان میں کہا کہ میری بیٹی، اے میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جانے کا وقت آ گیا، میں جا رہا ہوں، مجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ فرمایا جب مجھے یہ پتہ لگا نا کہ میرے والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو فرمایا میں رونے لگی۔ تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو کیا فرمایا؟
فرمایا سن میرے جگر کے ٹکڑے، یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا، اہل بیت میں بھی جتنے ہیں، ان سب میں مجھ سے سب سے پہلے جو واپس آ ملے گا وہ بھی میری بٹیا تو ہوگی۔ فرمایا جب میرے والد نے یہ کہا نا کہ بس میرے بعد تیرا ہی نمبر ہے، تو ہی آنے والی ہے میرے پیچھے پیچھے، تو فرمایا میں بس خوش ہو گئی کہ یہ جدائی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ 6 مہینے زندہ رہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صرف کبھی انس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی ان صحابہ کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کو اپنے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیاری قبر شریف کے اندر اتارا تھا، پوچھا کرتی تھی وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے نیچے۔ پیارے محمد علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا، جب 6 سال کا، تو میری والدہ سیدہ آمنہ جو ہے اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ ام ایمن نے اس دور میں نبی علیہ السلام کو پالا ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس دور میں پالا جب نبی علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو یا نہیں پتہ ہو، تاریخی بات لکھ لیجئے دل کے اوپر، جو نبی علیہ السلام کے ابا جان ہیں حضرت عبداللہ، ان کی قبر بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند قدم کے فاصلے پہ مدینہ منورہ میں ہی ہے۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، یہ کوئی نیا شہر نہیں ہے، مدینہ محمد الرسول اللہ کا ننہال ہے۔ سیدہ آمنہ مدینہ کی رہنے والی ہیں۔ حضرت عبداللہ کا انتقال اپنے سسرال میں ہوا، سفر پہ گئے تھے، بیمار ہو گئے، وہاں بخار کی شدت کی وجہ سے وہاں انتقال ہوا، تو نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ سیدہ آمنہ 6 سال کی عمر میں مدینہ منورہ لے گئیں۔ کس کام کے لیے؟ کہ اپنے گھر والوں کو بھی ملواؤں گی اور حضرت عبداللہ کی قبر بھی دکھا کے لاؤں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کتنی عمر ہے؟ 6 سال۔ کتنی جی؟ 6 سال۔ اب جب مدینہ گئیں، ام ایمن ساتھ میں تھی۔ اب جب مدینہ المنورہ سے واپس آ رہی تھی، سیدہ آمنہ، نبی علیہ السلام 6 سال کے ہیں، اور ام ایمن، 3 لوگ۔ تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک شہر ہے، اس کو کہتے ہیں ابوا، چھوٹا سا قصبہ ہے۔ تو جب وہاں سے گزرے تو سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو، سفر رک گیا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے آج کی زبان میں کہ نبی علیہ السلام کی امی جان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ تو انہوں نے، سیدہ آمنہ نے اس زمین پر جب وہ آرام فرما تھیں، جب ہارٹ اٹیک آیا ان کو، تو انہوں نے کچھ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں، اپنے بیٹے کو۔ امام بخاری نے ان کا نقل کیا، ان باتوں کو لکھا گیا، تاریخ میں درج ہے وہ بات۔ لیکن ان میں ایک ایسی بات ہے، آپ پڑھیں گے تو سیدہ آمنہ نے ایک بات کہی پیارے محمد علیہ السلام کو۔ کیا کہا؟ فرمایا نبی کی ماں ہے نا جی، ماں کس کی ہے؟ نبی کی ماں۔ اور نبی کون؟ جو خاتم النبیین ہیں، جن کی پیدائش سے پہلے فرشتے سلام کرنے آتے ہیں روزانہ سیدہ آمنہ کو، چلتی ہیں تو درخت سلام کرتے ہیں، کنویں پہ جاتی ہیں تو پانی اوپر آتا ہے، پتھروں نے سلام کیا۔ سیدہ آمنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں تھے تو نبی کی ماں ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے تو ان کی بات بھی بڑی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ کیا بات کہی سیدہ آمنہ نے؟ نبی علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے لگایا، 6 سال کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ اے میرے بیٹا محمد، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے۔ پہلے تو دلاسا دے رہی، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے بیٹا، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، کچھ نہیں اس دنیا میں جو باقی رہنے والا ہے، سب کی ایک مدت ہے۔
فرماتی ہیں محمد اے میرے پیارے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، ہر ایک چیز کو، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، لیکن میرا نام یعنی سیدہ آمنہ کا نام، فرماتی ہیں میرے بچے یہ قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ میں تیرے جیسا پیارا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیونکہ محمد جیسا کائنات کے اندر ایک عظیم المرتبہ نبی، جس کے پلے کا کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، اب میں ایسی ذات چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ میرا ذکر اس نام کے ساتھ قیامت تک بلند رہنے والا ہے، اب سیدہ آمنہ کا ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ سیدہ کا انتقال ہوا، بستی کی عورتوں کو، مردوں کو بلایا، قبر تیار ہوئی، سیدہ کو جب دفنا دیا گیا تو فرماتی کہ ہم سب لوگ پہاڑی سے نیچے اترے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوں، 6 سال کے تو ہیں، 6 سال کا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، مکمل سمجھ نہیں ہوتی، لیکن یہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو نبی علیہ السلام 6 سال کے ہیں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں تلاش کرتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملتے نہیں، میں گھبرا گئی، فرمایا اتنی دیر میں رونے کی آواز آ رہی ہے تو میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر سے آواز آ رہی ہے، فرماتی ہیں کہ میں دوڑتی ہوئی اوپر چڑھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کی قبر کے نا اوپر لیٹے ہوئے اور بار بار کہتے ہیں امی میں بہت چھوٹا ہوں، آپ کیوں گئی؟ اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں، عمر 6 سال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اب 63 سال کے ہو گئے، کتنے سال کے ہو گئے؟ 63 سال، 60 اور 3 63 سال کے ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینے سے چلے مکے کی طرف آخری حج کرنے کے لیے، اب 1,24,000 صحابہ ساتھ میں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، اندازہ لگاؤ 1,24,000 کا قافلہ کتنا لمبا بنا ہوگا، کئی کلومیٹر میں قافلہ چل رہا ہے، مدینے سے چلے مکے کی طرف، اب جب ابوا پہاڑی کے پاس سے گزرے، سارا قافلہ سیدھا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ نے اپنے اونٹ کی مہار ابوا پہاڑی کی طرف موڑ لی، اپنی ماں کی قبر کے پاس اونٹ کو بٹھایا، اب 63 سال کے محمد ہیں، سیدہ آمنہ کی قبر ہے، اپنی ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھے، اپنی اماں کی قبر پہ ہاتھ پھیرا، اماں یاد ہے تو مجھے چھوٹے سے کو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ امام بخاری نے لکھا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں گھٹنے اٹھائے، اپنا سر مبارک گھٹنوں میں رکھا، اور پھر سیدہ آمنہ کو، اپنی ماں کو یاد بھی کیے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، تو سارا لشکر رک گیا کہ اب کیا ہوگا، آگے جائیں گے، کتنے بجے چلیں گے، تو پھر وہی یار آگے بڑھا جو غار میں بھی دوست ہے، جو بدر میں بھی دوست ہے، جو احد میں بھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، دل کی تختی پہ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس نے پوچھا، جا کے جب پوچھنے والے سے 63 سال کے محمد علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے، قربان جاؤں محمد علیہ السلام پہ؟ فرمایا نہیں، آج کی رات تو میں یہاں اپنی ماں کے پاس رکنے، آج اپنی اماں کے پاس رکوں گا۔ پڑھیں کبھی تاریخ اٹھا کے، بستر ابوا پہاڑی پر سیدہ آمنہ کی قبر کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا بستر لگایا گیا، اور اس رات نبی علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر کے پاس گزاری۔ دنیا والوں کو بتانا نہیں کہ ماؤں کا احترام کیا ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ کو فتح کیا ہے نبی علیہ السلام نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فتح مکہ پر تمام کاموں سے لگے ہوئے ہیں، کبھی قیدیوں کی مقدمات آ رہے ہیں، نمازیں ہو رہی، صفائیاں ہو رہی۔ ادھر مکے میں ایک عورت ہے، اس کے گھر ٹوٹا پھوٹا سا ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، اور وہ عورت روزانہ اپنے بچوں کو ایک قصہ سناتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسا تھا، لڑکپن ایسا تھا، جوانی اتنی پیاری تھی۔ اب وہ بچوں کو یاد ہے اچھی طرح کہ یہ جو ہماری ماں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹی ہے، سکے چچا کی بیٹی ہے۔ آج مکہ جب فتح ہو گیا تو بچے اپنی ماں سے بار بار پوچھتے ہیں اماں تو پچھلے 10 سال سے نبی علیہ السلام کے قصیدے سناتی ہے، تو یہ ایک بات تو بتا، آج مکہ فتح ہوا ہے، کیا ہمارے ماموں بھی ہمارے گھر آئیں گے؟ کیا وہ آئیں گے ہمارے یہاں؟
ادھر نبی علیہ السلام کیونکہ مصروف ہیں، بڑے بڑے لوگ ملنے آ رہے ہیں. رات کا جب پہلا پہر ہوا، بچوں نے ماں سے پوچھا ماں تم تو کہتی تھی کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، کیا بھائی بہنوں کے گھر نہیں آتے؟ اتنی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. سیدہ ام ہانی نے بڑی زور سے پوچھا غم میں کون ہے دروازے پر؟ تو پرلی طرف سے آواز آتی ہے ہانی دروازہ کھولو نا، میں تمہارا بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کی رات بڑی بڑی دعوتیں چھوڑ کے آئے. تو اللہ معاف فرمائے کوئی مولوی بھی آئے گا بڑھیا گھر ڈھونڈے گا کہ ٹھہروں کہاں پر، بڑھیا سواری ڈھونڈے گا، چودھری ڈھونڈنے کا کوئی مالدار بندہ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے آج. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب پتی ہیں، انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ میری کوٹھی پر نہیں. ابو سفیان مکہ کے گورنر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا رسول اللہ ہمارے گھر کھانا تیار نہیں. سارے صحابہ نے یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پہ، فرمایا نہیں میری بہن جب موجود ہے میں اپنی بہن کے گھر جاؤں گا. اور سنیں اس رات مسلمانوں تمہیں سوائے فتووں کے دین سے خبرگیری ہی نہ رہی، سوائے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے، تنقید کرنے کے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ محمد رسول اللہ کی صبح کیسی ہے، شام کیسی ہے، بیٹیوں کے ساتھ کیسے ہیں، بیویوں کے ساتھ کیسے ہیں، بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنی امت کی بچیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا حکم جاری کیا، یاد ہی نہیں رہا. مسلمانوں تم تو صبح شام اس مسئلے میں لگے ہو، کون دیوبندی ہے تو کون بریلوی ہے، کس کا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہے تو کس کا نیچا ہے، کس کے بال کٹ گئے، کس کے بڑے ہو گئے، کس کے چھوٹے ہو گئے. یہ یاد ہی نہ رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ واقعات کیا ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ عطا فرمائیں گے. سنیں اس رات کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا. نبی علیہ السلام فتح مکہ کی رات اپنی بہن کے گھر پہنچے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام ہانی کو ان کے خامد نے اس لیے چھوڑا 10 سال پہلے کہ تم مسلمان کیوں ہوئی ہو. 10 سال سے مفلسی کی زندگی ہے، 10 سال سے فاقوں کی زندگی ہے. اے نبی علیہ السلام مکہ فتح ہوا، سارے تام جام چھوڑ کے اپنی بہن کے گھر جاتے ہی پوچھا ہانی بھوک بہت لگی ہے، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اب ہانی کے گھر تو کچھ بھی نہیں. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، 2 دن کا سفر تھا، مدینے سے آئے، پھر یہ فتح ہوئی، سارے معاملات ہوئے، کچھ بھی کھانے کے لیے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. تو اچانک ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ایک باسی روٹی پڑی، وہ حاضر کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں لاؤ. پوچھنا کبھی کسی مولوی سے جا کے. مسلمانوں تمہارے تو دسترخوان پہ ایک وقت میں 200 چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے بار بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں کہ اس قوم کے پاس اتنی فالتو کھانے کی چیزیں ہیں جن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا زندگی کے اندر کفایت شعاری کو اپنایا تاکہ وہ خود بھی کھائیں اور اپنے قریب ساتھیوں کو بھی کھلا سکیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن پوچھ لینا کبھی کسی مولوی سے جا کے، نبی علیہ السلام نے فاقے تو کیے ہیں، باسی کھانا کبھی نہیں کھایا. فاقہ کیا، باسی کھانا نہیں کھایا. یہ پہلا موقع ہے اپنی بہن کے گھر فتح مکہ کے دن رات کو باسی روٹی پانی سے دھو کے، پانی کے ساتھ روٹی کو دھو کے سرکے میں ڈبو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی گئی، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے باسی روٹی کھائی ہے اس رات. اور اس کے بعد کیا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں ہوگا، فرصت نہیں ہے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے کی، پہچاننے کی. کیا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ میں مولوی ہوں، آپ سے دین کی باتیں کر رہا ہوں. کوئی ڈاکٹر آتا میری جگہ، وہ صحت کی باتیں کرتا. کوئی ٹیچر آتا، تعلیم کی باتیں کرتا. کوئی چلا لگا کے آتا، نماز کی باتیں کرتا. تو نبی علیہ السلام تو شارع ہیں، اس دین کے مالک ہیں. اس رات نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا اپنی بہن سے؟ کون سی تسبیحات بتائی ہوں گی؟ کوئی عمل بتایا ہوگا، کچھ نفل بتائے ہوں گے، کچھ سنتیں بتائی ہوں گی. کیا اندازہ ہے آپ کا کہ کیا بتا دیا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟
سنو ملت اسلامیہ کی بیٹیوں، اس رات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب ام ہانی کے گھر پہنچے، باسی روٹی کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا دیا گیا تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ آرام کریں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ہانی آج آرام کرنا نہیں ہے، آپ آؤ میرے پاس۔ ام ہانی کو اپنے سامنے بٹھایا نبی علیہ السلام، ان کے بچے بھی آ کے بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اب جو جس لائن کا بندہ ہوتا ہے وہی گفتگو کرے گا نا جی، ہاں جی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا گفتگو کی، سنیں نبی علیہ السلام نے کیا گفتگو کی۔ مسلمانوں، دین کا راستہ ہی نبی علیہ السلام کی زندگی میں چھپا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات اپنی بڑی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام سے عمر میں 20-22 سال بڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ سامنے بٹھانے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا سوال کیا، ام ہانی بھی رو رہی ہیں، نبی علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا ہانی آپ تو مجھ سے عمر میں بڑی ہیں، آپ تو مجھ سے بہت زیادہ پہلے دنیا میں ماشاءاللہ آ گئیں۔ آپ کو پتہ ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو ابھی 2 مہینے کم تھے میری ولادت میں، ہانی میرے ابو حضرت عبداللہ انتقال کر گئے، میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ سنو مسلمانوں نبی کی باتیں، فتوے والے مسلمانوں، محمد رسول اللہ نے اپنی بہن کو کہا ہانی میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہے، اب بتانا آج کی رات میرے والد کیسے تھے، بتانا ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے، وہ بات کیسے کرتے تھے، ان کی گفتگو کیسی تھی۔ ام ہانی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بڑے حسین تھے، بڑے باوقار تھے، وہ جب قدم اٹھا کے چلتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی شہزادہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، ان کے چہرے پہ بڑا نور تھا، وہ بھی کیوں نہ جس کی پیشانی میں محمد رسول اللہ کا نور چمکتا ہے وہ نہیں خوبصورت ہوگا تو کائنات میں کون ہوگا۔ آپ نے بھی کبھی اپنے باپ کو یاد کیا ایسے کیا؟ محمد رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر پہلی رات جب کسی کو یاد کیا تو اپنے والد کو، اور ابھی بات ختم ہوئی نہیں ہے، حضرت عبداللہ کی گفتگو چل رہی، نبی علیہ السلام نے اگلا سوال کر دیا، فرمایا ہانی تو بتا نا، تو نے سیدہ آمنہ کو اچھی طرح دیکھا، میں بہت چھوٹا تھا میری اماں چلی گئی، تو تو ساتھ میں رہی ہے ان کی، تو تو اس گھر کی شہزادی ہے، تو نے تو سیدہ آمنہ کو بہت اچھی طرح دیکھا، میری ماں کی کچھ باتیں بتا کہ میری ماں باتیں کیسے کرتی تھی۔ پھر کبھی اپنے دادا کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اپنی دادی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اپنے چچاؤں کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو بتا دیں کہ اللہ جب جب تمہیں ترقی دے گا پھر غرور اور تکبر کی بڑی بڑی ڈینگیں ہانکنے کی بجائے اس رات ان لوگوں کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ تھا کوئی نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلیں باہر، ایک عورت آ گئی اور وہ صدری ہے، صدری سمجھتے ہیں مینٹلی طور پر اپسٹ ہے، پاگل ہے، تو اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو نبی علیہ السلام نے کہا ہاں بتاؤ، تو اس نے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کے سامنے نہیں علیحدہ بات کروں گی، نبی علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ سن لو آج کے دور میں تو کسی عام بندے کو بھی کہو گے یہاں زمین پہ بیٹھ جاؤ تو نہیں بیٹھے گا، کرسیوں کا پنگا پڑا ہوا ہے ہر جگہ مسجدوں سے لے کے ایوانوں تک کہ کون کس کرسی پہ بیٹھ جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جو خاتم النبیین ہیں، جن کے سر پر وہ تاج ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کسی انسان کو وہ عطا نہیں کیا، چند قدم چل کے ریت کے اوپر کہتی یا رسول اللہ یہاں بیٹھو نہ، بیٹھ کے بات کریں گے۔ پیارے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، وہ عورت بھی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے میں پھرتی ہوں، یہ بچے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، کچھ پتھر مارتے ہیں، آپ حکم جاری کریں آج کے بعد مجھے کوئی چھیڑے نہ۔ محمد رسول اللہ نے فوراً اپنے پرنسپل سیکرٹری بلا لیے، کون؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، فرمایا حکم جاری کرو آج کے بعد کوئی اس خاتون کو نہیں چھیڑے گا۔
بتا دیا گیا اہل مدینہ کو، اب نہیں کوئی چھیڑے گا۔ اور بتا بیٹا کیا بات ہے؟ اب وہ نبی علیہ السلام سے باتیں کرتی ہے کافی دیر، باتیں کرنے کے بعد اچانک اس کو یاد آتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی، تو اٹھ کے کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ اب میں اجازت چاہتی ہوں جاؤں۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ جاؤ تو صحیح، کسی مولوی سے ٹائم مانگ کے دیکھو، پتہ لگے گا تمہیں ٹائم دیتا کہ نہیں دیتا۔ کسی صدر سے، کسی متولی سے، کسی کونسلر سے، کسی پردھان سے ٹائم مانگو، بولے 2 منٹ کا ٹائم ہے، ابھی مسئلہ بتاؤ کیا ہے، پوری کہانی مت سناؤ ہمیں۔ جاؤ تو صحیح کسی بڑے آدمی کے گھر میں، وہ بولے اپنا مسئلہ فوراً بتا، پوری کہانی سننے کا ٹائم نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، جن سے بیزی کوئی نہیں، ان سے زیادہ مصروف کوئی نہیں کائنات میں۔ اس عورت کی ساری باتیں سنی جانے لگی، اجازت ہے؟ فرمایا سنو، دوبارہ جب ضرورت پڑ جائے پھر آنا دوبارہ جب بھی ضرورت ہو۔ مسجد نبوی کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں سب کے لیے۔ وہ چلی گئی، صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ فرمایا بتاؤ۔ یا رسول اللہ یہ جو عورت آئی تھی، ہاں آئی تھی۔ یا رسول اللہ یہ دیوانی ہے، پگلی ہے، اس کا دماغ چلا ہوا ہے۔ سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا۔ فرمایا میرے صحابہ مجھے بھی پتہ ہے یہ دیوانی ہے، مجھے بھی پتہ ہے اس کا دماغ چلا ہوا ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا پھر؟ مسلمانوں تم نے چھوڑ ہی دیا ان سب لوگوں کو جو سماجک ویوستھا میں اپنا عقل کھو گئے، جسم کھو گئے۔ تم نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کہا مسجد نبوی بنانے سے پہلے جب مسجد کی بنیاد رکھی تو اس میں ایک چبوترا بنایا جو آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، جس کو اصحاب صفہ کے چبوترے کا نام دیا۔ لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ کس کام کے لیے؟ فرمایا جو یتیم ہوں گے، جو مسکین ہوں گے، جو اپاہج ہوں گے، جو اندھے ہوں گے، جو بھوکے ہوں گے، جن کے سر پر چھت نہیں ہوگی، یہ ان کے لیے بنا دیا ہے۔ ہم خود بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے کھلائیں گے۔ بتاؤ تو مسلمانوں کیا تم بھی ایسے ہی ہو کہ خود ان غریبوں کو پہلے کھلاتے ہو، خود بعد میں کھاتے ہو؟ پیارے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بٹیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صاحب آئے نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ کھانا کھلوائیں۔ مسجد نبوی میں کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص کو کہا جاؤ اس کو لے جاؤ باہر کسی کے گھر کے میرے اہل بیت میں سے۔ وہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچا ہے، کہہ رہا اللہ کے رسول کی بیٹی، رسول اللہ کے مہمان ہے، کچھ دیجئے۔ گھر میں بھی فاقہ ہے، لیکن سیدہ فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فاقے کی وجہ سے اس کو واپس بھیجیں۔ فرمایا مہمان کو بیٹھک میں بٹھاؤ، ان کو اندر سے پردے میں اپنا دوپٹہ دیا۔ فرمایا اس کو گروی رکھ کے اناج لے کے آؤ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلا کے واپس بھیجا جائے گا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق عطا فرمائے، میدان جنگ میں بھی ساتھ، معالجے میں بھی ساتھ، علاج میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ، کاروبار میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ۔ صرف اتنا حکم دیا کہ اپنی حدود میں پردے کے اندر رہ کے سب کچھ کریں، اور اس حد تک چھوٹ دی کہ جب اللہ نے رشتہ طے کر دیا کس کا؟ حضرت فاطمہ کا مولا علی کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا جاؤ رشتہ مانگ لو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق دونوں نے بڑا امپریس کیا کہ نہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کو بھی جاؤ تو صحیح۔ وہ شرماتے بہت تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، اسی گھر کے بیٹے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور جب انہوں نے جا کے کہا کہ میں فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں، سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا درس دیا مسلمانوں۔ فرمایا ٹھیک ہے رک جاؤ میں ابھی بتاتا ہوں۔ جبکہ نبی علیہ السلام جانتے ہیں کہ نکاح انہی سے کرنا ہے، خود نبی علیہ السلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان سے بہتر اور کوئی نہیں اہل بیت میں، انہی سے ہوگا۔ لیکن کیا فرمایا؟ تاکہ ان مسلمانوں کو، دنیا کے سارے انسانوں کو قیامت تک کا سبق بھی تو دینا تھا۔ اندر سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا وہ فاطمہ کو جا کے پوچھو تو صحیح، اگر ہم ان کا رشتہ علی مرتضیٰ سے کر دیں ان کو قبول ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ ابھی پوچھتے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2-3 خواتین انہوں نے جا کے پوچھا،
کہ تیار ہو آپ کا رشتہ کر دیں؟ تو انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا، وہ آئیں بتا دی۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ کچھ دیر انتظار کیا، خود ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنی بٹیا کے پاس پہنچے، سیدہ فاطمہ کے پاس۔ کیا لفظ کہے نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا بیٹا اگر ختیجہ ہوتی تو اور بات تھی، ان کی بیٹی ہے نا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا وہ ہوتی تو اور بات تھی، میں خود پوچھنے آیا ہوں تیرا رشتہ علی مرتضیٰ سے کرتے؟ اپنی بیٹی کی رضامندی اس لیے لے رہے ہیں تاکہ قیامت تک کے بیٹیوں کے باپ کو بھی بتانا ہے کہ ساری زبردستیاں تمہارے ذمہ نہیں ڈال دی ہیں، جس نے زندگی گزارنی ہے اس سے بھی پوچھنا تمہارا کام ہے۔ فرمایا آپ راضی ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، جو میرا اللہ چاہتا ہے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام چاہتے ہیں میں اسی کے اندر راضی ہوں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، فتوے ہیں، مسئلے ہیں، تنقیدیں ہیں ایک دوسرے کے لیے، اگر کچھ نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے، سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبح شام نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں اس دور کو کیسے بھول گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، جب افراتفری کا عالم تھا، جب مسلمانوں نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا، خلافت قائم ہونے کے بعد پوچھا مسلمانوں، دنیا میں جب بھی کبھی کوئی دکھ آیا، جب کبھی کوئی تکلیف آئی، جب کبھی کوئی مصیبت آئی تو اسی دروازے پر سب پہنچے۔ کس دروازے پر؟ جہاں محمد رسول اللہ آرام کرتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ اب اس دروازے کے پیچھے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ مسلمانوں کی پہلی خلافت نے بار بار اگر مشورے کیے ہیں تو محمد رسول اللہ کی زوجہ سے، اپنی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ کون ہے وہ جس کے دم سے پوری کائنات تھرانے لگی تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سی کبھی بات کوئی مسئلہ پھنس جاتا تھا، کہاں گئے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے چوکھٹ کے اوپر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اے ہماری ماں بتا تو صحیح اب کرنا کیا ہے؟ عثمان ذی النورین خلیفہ بنے امی عائشہ کے دروازے کے اوپر۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں عرب پتی آدمی ہے مسلمانوں میں، آج کا کھرب پتی سمجھ لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کبھی دکھ ہوا، کوئی تکلیف ہوئی تو میں نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ تو اب نبی علیہ السلام جب پردہ فرما گئے تو دروازہ تو وہی ہے، چوکھٹ تو نہیں بدلی۔ فرماتے ہیں میں ایک دن بڑا پریشان ہوا، بڑا دکھی تھا، سیدھا پہنچا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پہ، تو جا کے کہا اے نبی علیہ السلام کی زوجہ، مسلمانوں کی ماں، میں بڑا پریشان ہوں۔ نبی علیہ السلام جب ہوتے تھے تو جب بے چینی ہوتی تھی، فرمایا بیٹا کیا بات ہے، کیوں دکھ ہو، کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے؟ فرمایا مال بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ذرا بے چینی رہنے لگی۔ سنو مسلمانوں کی ماں نے کیا کہا۔ فرمایا اچھا جاؤ بیٹا، جتنا مال ہے اس کے 2 حصے کر دو، پوری پراپرٹی کے، پوری رقم کے، پوری جائیداد کے 2 حصے کر دو۔ اچھا اماں جی 2 حصے کروں؟ فرمایا 1 حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر کے پھر آپ واپس۔ مسلمانوں، عبد الرحمن بن عوف اٹھے، اپنے سارے منشی بلائے کہ میری ماں کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا حکم ہے، ساری جائیداد، سارے جانور، سارے غلام، سارے مویشی، سارے ہیرے جواہرات 2 حصوں میں کر دو، اور شام سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے 1 حصہ اللہ کے راستے کے اندر تقسیم کر دیا جانا ہے، کیونکہ یہ امت المومنین کا حکم ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں، اسلام کی بیٹیوں نے ایک بڑی تاریخ کائنات کے سامنے رکھی۔ ان کا وجود کل بھی ملت اسلامیہ کے لیے رحمت تھا، آج بھی ملت اسلامیہ کے لیے رحمت ہے۔ یہ بیٹیاں بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کریم نے ہمیں یہ جو جسم عطا فرمایا، یہ مردوں کو تو اکثر ایک بات یاد دلاتے ہیں ہم کہ ٹھیک ہے کہ یہ برقع پہننا بہت ضروری ہے، نقاب کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اسی قرآن نے جب ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو کہا کہ اپنا سر ڈھانپو، اپنا چہرہ ڈھانپو، اپنا جسم ڈھانپو، تو بیٹوں کو بھی کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو تاکہ کسی اور کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کریم نے مذہب کی قید میں نہیں رکھا۔ حکم ہوا بس بیٹی تو بیٹی ہے، مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی۔ اب بیٹیوں پر یہ ذمہ داری عائد ہے
کہ ملت اسلامیہ کی آبیاری جب وہ کریں ان کو اس کردار کو یاد رکھنا ہے جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا، جو سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا۔ آج بہت ساری خواتین ہیں دعائیں کراتی پھرتی ہیں مولویوں سے، کوئی تعویذ لیتا پھرتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی دعا کرانے آ جاتی ہے خاتون، بھئی دعا کر دو، اب مولوی بھی دعا کر دیتے ہیں، لیکن جب دعا کرتے ہیں بڑے بڑے مولوی آتے ہیں، پیر آتے ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کی بیٹی کو اچھا گھر عطا فرما، فلاں کی بیٹی کو اولاد عطا فرما، یا فلاں کی بیوی کی صحت اچھی فرما دے، اب ادھر دعا کرتے ہیں، بیچ میں فرشتے آ کے پرچی لگا دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ جس کے لیے دعا ہو رہی ہے یہ ٹھگ ہے، بے ایمان ہے، یہ آپ لوگ جس کے لیے دعا کر رہے ہو یہ بدخلق ہے، اس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک دن نبی علیہ السلام بڑے خوش بیٹھے تھے، بڑے اچھے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش موڈ میں تھے، تو مجھے دیکھا، فرمایا عائشہ مانگ بھائی کیا مانگتی؟ اب وہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا امت کی ماں ہیں، کوئی اور ہوتا کہتا جی ایک دو پہاڑ سونے کے کر دو، یا میرے بچوں کے لیے قیامت تک کے لیے سلطنت لکھ دو، کوئی اور ہوتا کہتا جی قیامت تک کی زندگی لکھ دو۔ نبی علیہ السلام سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو مانگا جائے جو نہ ملے، ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ ان کے دربار میں جو بھی گیا خالی نہیں آیا۔ لوگ آج بھی مدینہ منورہ جا کے سفارشیں کرتے ہیں تو خالی واپس نہیں آتے ہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ مانگ کیا مانگ رہی ہے؟ خوش بیٹھے تھے، فرمایا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابو حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لوں، بھی اتنا بڑا موقع مل رہا ہے کچھ مانگنے کا تو کچھ بڑا ہی مانگیں گے، آپ سے مانگنا ہے تو۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا جاؤ بھاگ کے جاؤ، جلدی پوچھ کے آؤ۔ اب وہ دوڑی دوڑی اپنے ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، ساری بیٹیاں نبیوں کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو سب سے بڑے مسلمان ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے بچپن کے دوست، جوانی کے دوست، لڑکپن کے دوست، بدر کے دوست، احد کے دوست، غار کے دوست، اب قبر کے دوست۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، 1,24,000 صحابہ کے موجود ہونے میں دنیا میں جب وہ موجود تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے صحابہ کی موجودگی میں اگر کسی کو مصلی امامت پر کھڑا کیا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب وہ گئیں اپنے والد کے پاس کیونکہ وہ تو ابو بکر ہیں، نبی علیہ السلام کے دوست ہیں۔ ابو جی اللہ کے نبی نے کہا کہ مانگ لے کیا مانگنا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا عائشہ ایسا کرو، نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کو بولو جب اللہ سے ملنے عرش پہ گئے تھے تو جتنی جرنل باتیں ہوئی، کون سی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ہمیں دے دیں، کچھ خاص باتیں بھی ہوئی ہوں گی۔ ہم لوگ جلسہ کر رہے ہیں، جتنی باتیں لاؤڈ اسپیکر پہ ہو رہی ہیں اس کے بعد بھی تو کچھ باتیں ہوں گی۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے، نبی علیہ السلام سے پوچھو اللہ تعالیٰ سے جو خاص باتیں ہوئی الگ سے، ان میں سے ایک بات، کوئی ایک بات بتا دو۔ اب یہ بڑی خوشی خوشی واپس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کہو کیا کہنا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ سے جو پرائیویٹ باتیں ہوئی ہیں، جرنل کوٹا تو آ گیا، پرائیویٹ بتاؤ کوئی ایک آدمی۔ نبی علیہ السلام بڑے مسکرائے، فرمایا ابو بکر کی فرمائش ہے یہ، اور کوئی ایسی چیز نہیں مانگ سکتا۔ تو فرمایا سنو عائشہ، میرے رب نے مجھے کہا تھا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جب میرا کوئی بندہ کسی ٹوٹے ہوئے بندے کو، کسی دکھی بندے کو، جب میری کوئی بندی، جب کوئی بوڑھا امت کا کوئی جوان کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتا ہے، کسی دکھی دل پر ملہم رکھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے اللہ نے کہا تھا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی میرے ٹوٹے ہوئے بندے کو جوڑتا ہے نا، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو میں ضرورت پورا کرنے والے سے اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ دنیا کی بھی عزتیں لکھ دیتا ہوں اور آخرت کے لیے بھی عزت لکھ دیتا ہوں۔
اب امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی, بڑی خوش ہوئی, یا رسول اللہ یہ تو بڑا سستا سودا ہے, لوگ کتنے مانگنے کے لیے آتے ہیں روز. آپ کو پتا ہے مانگنے والوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا اگر گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے آ جائے تو دو. اور گجراتی تو ماشاءاللہ دینے میں ایک نمبر پہ ہیں, لیکن باہر کے مدرسے والوں کو دیں گے. اگر کوئی گجراتی پڑوسی غریب ہے تو اس کو نہیں دیں گے, کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اس کو نہیں دیں گے, کوئی اپنا بھائی بہن غریب ہے تو اس کو نہیں دیں گے. بولے 5000 کلومیٹر پہ زکوٰۃ پہنچا دیں, اپنے شہر کے یتیم بھوکے مر جائے تو مر جائیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ اس پہ ہدایت عطا فرمائے. آپ سوچتے ہوں گے حالانکہ ہم تو بھی مولوی تو ہم بھی ہیں, لیکن کوئی مولوی یہ تھوڑی چاہتا کہ ہمارے مدرسے کو, لیکن نہیں, جو شریعت نے کہا وہ یہی ہے کہ پہلے خبرگیری اپنوں کی ہوگی, پہلے خبرگیری قریب کے لوگوں کی ہوگی, پہلے خبرگیری پڑوسیوں کی ہوگی, پہلے خبرگیری عزیزداری کے اندر ہوگی. محمد رسول اللہ کے حکم کو کیسے پیچھے کر سکتے ہیں؟ پڑوسی مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو, اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں. اگر اس کے گھر میں رزق کم ہے اور ہم رمضان میں گلچھرے اڑا رہے ہیں, اور چاہے وہ ہمارے مذہب کا نہیں, پھر ہم مسلمان نہیں ہوئے ابھی تک. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سستا سودا ہاتھ لگ گیا, روز گلی میں اتنے لوگ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی کہہ رکھا ہے کوئی اونٹ گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی مانگنے آ جائے تو دو, مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا. فرمایا یا رسول اللہ کتنے دکھی لوگ آتے ہیں, سب کو خوش کر دیں گے, جنت ملے گی, دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی. اب یہ خوشی کا میسج لے کے, خوشی کا پیغام لے کے ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچی. کون ہے ابوبکر صدیق؟ پھر یاد کر لیجئے دوبارہ, سب سے بڑے مسلمان. کون سے بھائی؟ سب سے بڑے مسلمان. اب یہ خوشی کا پیغام لے کے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر اپنے والد کے پر. ابو جی پتہ لگ گئی راز کی باتوں میں سے ایک بات. فرمایا بیٹا کیا بات پتہ لگی؟ فرمایا اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی میرے دکھی بندے کو ہنسا دے گا, اگر میرے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے گا, اگر کسی بھٹکے کو رستہ دکھا دے گا, اگر کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے گا, اگر کوئی روتے کو ہنسا دے گا, اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا بھی دوں گا, آخرت بھی دوں گا. اور یہ تو بڑا اچھا عمل ہے ابو جی. سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو زاروں قطار رونے لگے. اب یہ مسلمانوں کی ماں, ہم سب کی معزز امی عائشہ رضی اللہ عنہ حیران ہے کہ میں تو اپنے ابا کو سستا سودا بتایا, اب یہ تو رونے لگے, ان کو کیا ہو گیا؟ ابو جی آپ کو کیا بات ہو گئی؟ یہ تو خوشی کی بات ہے. فرمایا عائشہ ہے تو بیٹا خوشی کی بات, لیکن کیونکہ وہ تو ابو بکر ہیں, محمد رسول اللہ کے دوست ہیں. فرمایا عائشہ ہے تو یہ خوشی کی بات, لیکن ابو بکر تو تصویر کا دوسرا رخ دیکھتا ہے کہ اگر اللہ دلوں کو جوڑنے پر اتنا خوش ہیں تو ابو بکر تو یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو میرے اللہ کتنا ناراض ہو جائے گا مجھ سے. میں نے اگر کسی کو گالی دی, میں نے کسی کو تانا مارا, میں نے کسی کی مجمع میں بے عزتی کی, میں نے کسی کا مذاق اڑایا اور اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی, تو میرا رب جو دلوں کو جوڑنے پر اتنی فیسلٹیاں دے رہا ہے تو دلوں پہ توڑنے والے کو کس طرح توڑ کے رکھ دے گا, وہ کیا کر دے گا وہ میرا رب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہو کئی گھر ہنستے کھیلتے کھنڈر بن جاتے ہیں, اجڑ جاتے ہیں. یوٹیوب پہ جایا کریں, اسٹوریاں ہمارے یہاں سوسائٹیاں بنی ہوئی, لوگوں کو گھروں سے نکال کے لاتے ہیں. کوئی 20 سال سے بند ہو گیا گھر میں, کوئی 30 سال سے بند ہو گیا, کوئی بڑا افسر تھا, کوئی کچھ تھا, کوئی دولت مند تھا. بھئی کیا ہو گیا ان کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب میرا کوئی بندہ دنیا میں کمزور ہوتا ہے اور جب کوئی طاقتور بندہ اس پہ ظلم کرتا ہے, اب طاقتور ضروری نہیں کوئی حکومت میں ہو, طاقتور تو ایک مرد بھی ایک عورت پہ ہے, طاقتور تو ایک عورت بھی ایک مرد کے اوپر حاوی ہے. صحیح ہے نہیں؟ طاقتور تو ایک عورت بھی ایک مرد کے اوپر حاوی ہے, طاقتور تو ایک باپ بھی بچوں پہ حاوی ہے, طاقتور تو ایک صدر بھی مقتدیوں پہ حاوی ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طاقتور آدمی جب اپنے سے کمزور کو ڈراتا ہے اور وہ سامنے والا اتنا ڈر جاتا ہے, اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ بولتا بھی نہیں ہے. سنو کہاں سے نقصان ہوتا ہے بندوں کا. ساری بہنیں بیٹیاں لکھ کے لے جاؤ, ماؤں کو تو نصیحت نہیں کی جا سکتی, بہنیں بیٹیاں لکھ کے لے جاؤ
کہ تباہی کہاں سے شروع ہوتی ہے انسان کی. وہ طاقتور بندہ جب ظلم کرتا ہے کسی پہ، سامنے والا جب چپ ہو جاتا ہے، بولتا ہی نہیں، تو فرشتے فوراً اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ یا اللہ، وہ جو تیرا بندہ فلاں کو ڈانٹ رہا ہے نا اتنی دیر سے، وہ جو تیری بندی فلاں نوکرانی کی بے عزتی کر رہی ہے نا، وہ جو اتنی دیر سے اپنی فلاں رشتہ دار کا رگڑا لگا رہی ہے، اب سامنے والی تو اتنی شرمندہ ہو گئی، بولتی نہیں، آگے سے چپ ہے، بالکل خاموش ہے. اللہ فرماتے اچھا کچھ بھی نہیں بولتی، مطلب جواب دے ہی نہیں رہی. فرشتے کہتے ہیں جی یا اللہ بالکل جواب نہیں دے رہی، آگے سے چپ چاپ سن رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اچھا تو پھر اٹھاؤ ہمارا قلم، جو میرا بندہ اتنا ڈر گیا کہ وہ آگے سے جواب ہی نہیں دے رہا، تو اب اس کی طرف سے ہم اس کا جواب دیں گے. اور پھر جب اللہ جواب دینے پہ آ جائے، بندے کی مت مار دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں سکتی. سارے کام کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی غربت کا، جہالت کا مذاق نہ اڑانا. یہ جو نعمتیں ہیں اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. گھر بڑا ہے یا چھوٹا، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں. چمڑی چٹی ہے یا سانولی، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں. یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ اور میں اگر آج اس جگہ نہ ہو کے دین کی بات نہیں کرتے تو ہماری جگہ اور لوگ ہوتے، لیکن دین کی بات ہوتی. یہ تو ہم نے گمان ڈال لیا کہ ہم اگر نہیں ہوتے، ارے نہیں بھائی، تم نہیں ہوتے تو تمہاری جگہ اور لوگ ہوتے. اگر آپ لوگوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو اس عذاب کے لیے تیار رہیے جو دنیا میں بھی آنے والا ہے اور آخرت میں بھی گرفت کرنے والا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے اپاہج نہ ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق اچھا ہو، تو اپنی زبان کو شکوے سے روکو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنے رزق کی حفاظت کرو. بہلول دانا نے کہا تھا کہ رزق وہ نہیں ہے جو اچھی طرح کھانا بنایا جائے اور بہتر دسترخوان پہ کھانا کھایا جائے. رزق وہ اچھا ہے کہ کھانے سے پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ یہ حلال کا کھایا جا رہا ہے کہ حرام کا کھایا جا رہا ہے. اپنے اعمال کی بات کیا کریں، اپنی ذاتی زندگی کی اپنے آپ سے گفتگو کریں. یہ لوگوں کی گفتگو سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. قرآن پاک میں آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر آگے ان کو دوسروں کو سپلائی کرتے ہیں. اگر آپ عیب تلاش کرنے والی ہیں اور پھر ان کو سپلائی بھی کر رہی ہیں تو اللہ کے نزدیک تو تباہی، پھر دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ایک آئیڈیل خاتون بنیں، ایک آئیڈیل بیٹی، ایک آئیڈیل ماں، ایک آئیڈیل بیوی، ایک آئیڈیل بہن، تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کے اس بات کو محسوس کر سکیں کہ آئیڈیل انسان، آئیڈیل خاتون جو ہے وہ ہوتی کیسی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنے عمل کو دکھاوے سے بچانا، اپنے عمل کو درست کرنا، زبان کو چگلی سے روکنا، شکوے سے روکنا. جو اللہ نے عطا کیا اس پہ شکر ادا کریں، جو چاہیے اپنے رب سے مانگیں، اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں. دین کے لیے کام کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں. مسلمانوں میں بڑی بیماری آئی کہ جی فلاں کام وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی امدادی کام کیا جائے گا. نہیں نہیں نہیں، محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. میرے رب جو ہیں وہ پوری کائنات کے رب ہیں. اس لیے ہم اپنے ذہن میں اس بات کو تصور میں نہ لائیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیا. نہیں نہیں، محمد رسول اللہ تو چاہتے ہیں پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو اس کے ساتھ آپ کے بھائیوں جیسے تعلقات ہونے چاہیے. اور ایک خاتون سے زیادہ کون یہ سمجھ سکتا ہے کہ پڑوسیوں کی کیا ضرورت ہے اور کیا ضرورت نہیں. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں. وقت بھی بہت ہو گیا ہے کہ آپ کے اوپر دار و مدار ٹکا ہوا ہے ملت اسلامیہ کا. یہ جو رات کو آوارہ گردیاں کرتے پھرتے ہیں تمہارے گھروں کے لڑکے اور مرد رات کو 2-2 بجے تک، ان کو ڈنڈے کے ساتھ کوئی درست کر سکتا ہے تو وہ بھی آپ ہی ہو. جب اور بہت ساری باتیں منوا سکتی ہیں تو یہ بھی منوا سکتی ہیں کہ بھئی رات کو وقت پہ گھر پہ آؤ، صبح کو فجر کی نماز میں اٹھ کے ٹائم پہ مسجد کے اندر جاؤ. جب وہ کہتے ہیں نا، کوئی مولوی پوچھتا ہے بینڈ باجا کیوں بجا، وہ جی بیگم نہیں مان رہی تھی. جب بیگم کی اتنی ہی چلتی ہے زیادہ تو دین کے معاملے میں بھی چلائے نا.
چلتی تو بیگم کی ہے اصل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو شاید واقعہ نہ پتا ہو، میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مسلمان تھا، اس کی شادی ذرا کسی امیر گھر میں ہو گئی تو اس کی بیوی ہر بات پہ اس کو ڈانٹ دیتی تھی، اکثر ڈانٹتی رہتی تھی. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، تو اس کی بیوی ڈانٹتی رہتی تھی اس کو. تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے اپنی بیوی سے ایک دن کہا کہ میں تمہاری شکایت مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں. اب وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا. اب جن کو کوئی کام ہوتا ہے ان کو بھی وہی جلدی بہت ہوتی ہے. اب وہ مسجد نبوی میں پہنچا، دوپہر کا ٹائم تھا. عرب میں رواج ہے آج بھی، ظہر سے عصر تک کوئی ملاقات نہیں، آج بھی رواج ہے. اب وہ دوپہر کے ٹائم پہنچا. ابھی خلیفہ کہاں ہیں؟ جی وہ تو گھر چلے گئے. گھر کہاں ہے؟ کہتی وہ سامنے ادھر گلی میں ہی ہے. تو گھر ہی پہنچ گئے. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی جواب نہیں دیا. ان کی بیوی کی آواز آئی، حضرت عمر کے نام. فرمایا دیکھ یہ پتندر پیچھے ہی آ گیا ہے، یہ تیری جان کے دشمن پیچھے ہی آ گئے ہیں، تمہیں چین ہی نہیں، ان کے علاوہ انہیں بھی چین نہیں تیرے علاوہ. اب جب اس نے دیکھا بھی خلیفہ کی بیوی خلیفہ کو ڈانٹ رہی ہے تو یہ تو آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کے تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہنسنے لگے. ان کی بیوی بڑی جلیل القدر صحابیہ میں سے تھی. تو اپنی بیوی کو ہنستے ہوئے کہا کہ اجازت ہے سن لوں؟ پر میں ہاں سن لے، تیرا کام ہی سننا ہے ساری دہاڑی ان کی، جا سن لے. اب جب دروازہ کھولا تو دیکھا وہ بندہ واپس جا رہا. اب اس کو آواز ماری کہ بھائی میری بات سن، کیا بات ہے بتا. تو وہ دور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری والی تمہاری والی سے ٹھیک ہے، ہمارے حالات اتنے زیادہ خراب نہیں ہیں، جتنے تمہارے خراب ہیں اتنے ہمارے نہیں خراب. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ جو مردوں کو کہہ رہا ہوں اب جو زیادہ ہنستے ہیں. فرمایا سن میرے بیٹا، یہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بستر کی حفاظت کرتی ہیں، ہماری اولاد کو پالتی ہیں، ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کے آئی ہیں، ہزار دکھ درد برداشت کرتی ہیں. اگر ہم ان کی سن لیں گے تو پھر لوگ تمہاری سنتے رہیں. فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تم اسے برداشت کر لو گے تو اسلام نے، شریعت نے مرد اس کو کہا ہے جو عورت کو، جن گھروں میں لڑائی ہوتی ہے ان کا ذمہ دار عورت نہیں ہے. یہ ساری بہنیں خوش نہ ہو جائیں ذرا زیادہ، آپ کو بتا رہا ہوں لڑائی کی اصل ذمہ دار عورت نہیں ہے، مرد ہے. کیوں؟ اللہ نے اسے قوت برداشت زیادہ دی ہے نا بھائی، تو اسے برداشت کرنا ہے. یہ جو مہر دیتے ہیں ہم، نکاح میں مہر دیتے ہیں، بہت سارے بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی طلاق کا پنگا آ رہے. بیوقوف آدمی، اس میں کوئی طلاق کا لینا دینا نہیں ہے. مہر تو ٹوکن آف لو ہے، ایک ذمہ داری کے لیے پیشگی رقم ہے کہ یہ میری طرف سے سونے کا ٹکڑا یا میری طرف سے یہ رقم میری بیوی کو پیش کریں کہ آج سے میں تیار ہوں تیرے نخرے اٹھانے کے لیے. تیار ہوں مطلب تم اپنے گھر کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کے ایک نئے گھر کو سہارا دینے کے لیے آ رہی، تو میں تیار ہوں تمہارے نخرے برداشت کرنے کے لیے. اس کو ہی کہتے ہیں نا مہر. تو اس کام کے لیے کہ ہم ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جو زندگی ہے، انہوں نے عورتوں کو بھی یہ سمجھایا کہ اگر خامد راضی نہیں ہے تو پھر آپ رب کو راضی نہیں کر سکتے. اگر ناجائز معاملات میں مرد عورت کی بیماری میں پہچانا جاتا ہے، جب عورت بیمار ہوتی ہے تو مرد کی آزمائش ہوتی ہے، اور عورت مرد کی مفلسی میں پہچانی جاتی ہے کہ جب جیب میں پیسے نہ ہو تب بھی اس کی لسٹ کم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یہ گاڑی کا وہ پہیہ ہیں جو برابر چلیں گے تو گھر خوبصورت. طلاق لینے والے لوگ بدبخت ہیں، وہ نامرد ہیں. وہ مرد اور عورت کامل ہی نہیں ہیں جو اس رشتے کو توڑ کے چاہتے ہیں. وہ اس رشتے کو نہیں توڑ رہے، وہ بچوں کے سر سے ماں باپ کے سائے کو علیحدہ کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں. وہ اپنی زندگی کے لیے ایک معصوم زندگی کو برباد کرنے والے لوگ جو ہے وہ انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے. اللہ نے فرمایا طلاق حلال ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے. جو خاندان میں مشورہ دیتی ہیں بیٹھ کے دوسری عورتوں کو، جو مشورہ دیتے ہیں، جو اپنی لڑائیوں کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے کسی کی بیٹی کی، کسی کے بیٹے کی طلاق کروانا چاہتے ہو، تم ملت اسلامیہ کے بدبخت لوگ ہو. اور کل قیامت کے دن اللہ حضور کے ہاں جواب دینا ہوگا. اتنی جلدی بخشے نہیں جانے والے.
یہ کیا سمجھا کہ یہ معاملات یہیں پر ختم ہو جائے گا؟ جس بچے نے تمہاری وجہ سے یتیمی کی زندگی گزاری ہوگی، قیامت والے دن اس کے میزان میں بھی آپ کو اور رشتہ داروں کو لا کے کھڑا کیا ہے. اب بتاؤ کہ کیا وجوہات تھی کہ ان کی زندگی اچھی نہیں چل سکتی تھی اور تم نے ان کو مجبور کر دیا آپس کے اندر تو دو ٹکڑے کرنے کے لیے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ اتنا بڑا رشتہ ہے. اس رشتے کی اہمیت کوئی نہیں سمجھتے. پیچھے جائیں، قرآن پڑھیں اور پیچھے چلے جاؤ، دنیا کا سرا نکڑ پکڑ لو. اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب بھیجا، جنت میں جب بھیجا بنا کے، آدم علیہ السلام کو، ہمارے ابا کو جو کائنات کے سب سے پہلے انسان ہیں، تو جب وہ جنت میں آئے، اللہ نے ان کو جنت میں بھیج دیا تو بڑے میاں اداس رہتے تھے، اکیلے تھے. اب پھر ایک دن اماں حوا کی پیدائش ہوئی. مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے جب پہلی خاتون کو دنیا میں بھیجا تو مکمل لباس میں تھیں. اب تک جتنی عورتیں دنیا میں آئیں سب سے زیادہ خوبصورت ہم سب کی ماں اماں حوا علیہ السلام. اب مسئلہ تھا رشتہ داری شروع کرنے کا، تو سب سے زیادہ محبوب رشتہ ماں باپ کا نہیں ہے، بھائی بہن کا نہیں ہے. سنو، اللہ نے کائنات میں جب رشتہ داری شروع کرنی تھی انسانوں میں، آدم علیہ السلام کو فرمایا یہ تیری بیوی ہے. یعنی انسانوں میں جو پہلی رشتہ داری کی وہ میاں اور بیوی کی رشتہ داری. اللہ کو یہ رشتہ اتنا زیادہ پسند ہے. اللہ چاہتے تو ماں باپ الگ الگ پیدا ہو سکتے تھے، اللہ چاہتے تو پہلے بھائی بہن پیدا ہوتے، اللہ چاہتے تو جوڑے بنا کے بھیج دیتے، نہیں. لیکن اللہ کو یہ رشتہ ہے ہی اتنا پسند کہ کائنات بنائی تو سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ، کائنات میں پہلا رشتہ، پہلا معاہدہ، پہلی سندھی آپس میں جو کی جا رہی ہے، پہلا ایگریمنٹ. کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. کون سا رشتہ پہلے بنایا؟ میاں اور بیوی کا رشتہ. اتنا مقدس رشتہ جسے اللہ نے دنیا کی شروعات کے لیے پسند کیا ہو، اور جن لوگوں کو اللہ نے یہ رشتہ عطا کر دیا، جن کو یہ موقع دے دیا کہ تم میاں بیوی بن کے بہترین زندگی گزارو، وہ ایک کا منہ دائیں طرف ہے، ایک کا منہ بائیں طرف ہے، اپنے اپنے واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں. ارے نالائکو، کبھی اس رشتے کی بھی قدر کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا ملا ہے. قدر کریں اس کی انشاءاللہ تعالی ہمیشہ، جب تک اللہ کریم نے، اور اس میں وفادار رہیں، وفادار رہیں. ضرورتیں ساری نہیں پوری ہوا کرتی، خواہشیں بادشاہوں کی بھی نہیں پوری ہوا کرتی. مرد کلندر وہی ہے. کلندر سمجھتے ہیں نا، آج کل لوگ سمجھتے ہیں بس جو بہت بڑا پیر بابا آ جائے گا اور زور زور سے کہتا ہو حق اللہ، بس یہی کلندر آ رہے ہیں. نہیں بھائی، کلندر وہی ہے جو رزق حلال کما کے لا رہا ہے، 5 گانا نماز کے ساتھ اپنے بچوں کو حلال مال کھلا رہا ہے. یہ کلندر ہے. کلندر ہے یہ بیٹی، یہ بیوی کہ جو اپنے گھر کی 4 دیواری میں کم وسائل کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ کے اس کی عزت کو رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو پال رہی. یہ کلندر ہے. اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہے. کلندر وہی تھوڑی ہے جو پہاڑوں میں پھر رہے ہیں، درختوں میں بیٹھے جانماز بچھا کے پھر فوٹو کھینچ کے ڈال رہے ہیں. نہیں 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 بھائی، کلندر یہ میاں بیوی ہے جو کم وسائل میں ملت اسلامیہ کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. وہ کلندر ہی ہیں جو ایک روٹی کھاتے ہیں، ایک روٹی کو صدقہ کر دیتے ہیں. نمازیوں کو لیے، عورتوں کو بھی کہتا ہوں، قرآن پاک میں نیاز دینے کا حکم ہے نا، ارایت الذی یکذب بالدین. کبھی آیت پڑھو، فرمایا ان نمازیوں کی نماز خراب ہو گئی. یا اللہ کن کی؟ فرمایا جو نماز تو پڑھتے ہیں، یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے. تو ساری بہنوں سے اور بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارے گھر میں بس مردوں کو بھی میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بندہ خراب ہے، بہنوں بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں کہ بس ایک ہی ہے جو خراب ہے. اگر تلاش کریں گے تو ہم خود ہیں. ایک دفعہ اطمینان سے رات کو بستر پہ بیٹھ کے آہستہ سے کبھی سوچو، ایسے کتنے لوگ ہیں خاندان میں جن کو میری زبان سے تکلیف ہے، جن کو میرا چہرہ دیکھتے ہی بی پی لو ہو جاتا ہے کہ اب بے عزتی کرے گی تو چپ نہیں ہوگی، جن کو مجھے دیکھتے ہی بلڈ پریشر لو ہونے لگتا ہے کہ اب میں گھر آ گیا ہوں، پتہ نہیں آج کیا ہونے والا ہے. تو کم از کم ایسے کتنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ معاملہ درست کرنا یہ شریعت کا حکم. ساری دنیا کو راضی کر لو گے، 5 رشتوں کو چھوڑ دو گے، ماں باپ کو، شوہر کو، بچوں کو، پڑوسی کو، شراکت داروں کو، تو پوری دنیا کچھ کرو تو کچھ فائدہ نہیں اللہ کے نزدیک.
ان کو راضی کرنا بہت ضروری ہے. اپنے نفس کو تھوڑا سا دبائیے اور ان لوگوں کی قدر کیجیے. ساری دنیا کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ پوری دنیا پہ اپنی رحمت کر دے. اب ہماری دنیا کون ہے؟ ہماری دنیا ہمارے ماں باپ. ایک جو کیا کہتے ہیں دلہن ہوتی ہے اس کی دنیا میں اس کے ساتھ سسر، اس کا شوہر، اس کے بچے، پڑوسی. اب اپنی دنیا میں سب سے لڑائی ہے، ساری دنیا کے لیے دعا مانگ رہی ہے. اپنی دنیا میں سب سے لڑائی. اس دنیا کی لڑائی کو ختم کیجیے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے حضرات بات کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، مرنے کے بعد. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد جو ہوگا سو ہوگا، پہلے جینے کی بات کر لیتے ہیں. کیونکہ مرنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ اس زندگی کے اوپر دار و مدار قائم کر کے ہونا، وہ تو فکس ہے اپنی جگہ. لیکن وہ اگر آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو اس زندگی کی وجہ سے. تو اگر مرنے کے بعد حالات درست کرنے تو جینا اچھی طرح ہے، بغیر شکوے کے جینا ہے، پازیٹیو ویو میں جینا ہے، مسکرا کے جینا ہے، بدترین حالات میں بھی مسکرانا ہے، پریشانی اور دکھ کے معاملے میں دوسروں کو حوصلہ دینا ہے، ہمت افزائی کرنی. کہا نا امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی، جو دوسروں کو حوصلہ دے، جو دکھوں کو حوصلہ دے، جو روتے ہوں کو ہنسا دے، بس وہی ہے. تو ہم مل کے کوشش کریں کہ ہم اپنے اپنوں کو جو روتے ہیں ان کو ہنسائیں گے. کچھ لوگوں کے عیب ہم چھپائیں گے، کچھ بھوکوں کو ہم کھانا کھلانے کی ذمہ داری اٹھائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کی مفلسی کو ہم ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ہم چھپ کے ان کی مدد کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں پہ عمل کریں اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امی ہیں امی آمنہ، اور پھر ان کی جو رضائی مائیں ہیں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کی جو رضائی بہنیں ہیں حضرت شیمہ، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں امی خدیجۃ الکبریٰ، امی عائشہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر بیٹیاں ہیں. اگر ان ازواج مطہرات کا ذکر خیر گھروں میں ہو، ان کی زندگیوں کا ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی خوبصورت بنانے کا موقع ملے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیں، سب پھر دعا کریں گے. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیں، پھر دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. اللہ جی پوری دنیا کے انسانوں پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم نازل فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ گاؤں میں یہاں تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے ساتھ اس اجتماع میں موجود ہیں. یا اللہ ان سب کے اوپر اپنا فضل فرما دے، اپنا کرم فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دستی میں ہیں وہ دور فرما دے. الہ العالمین جو جائز تمنائیں ہیں، جائز دعائیں ہیں، ان کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول عطا فرما. یا اللہ اس مجمع میں جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا
عطا فرما۔ اور یہ مختصر ترین دعائیں ہیں، آپ اس برکت سے پورے ملک پہ اپنا فضل فرما دیں، پورے گجرات پر اپنا فضل فرما دیں، اس بستی پر بھی اپنا فضل فرما دیں۔ ان مختصر دعاؤں کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما لیجئے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین وبرحمتک یا